رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، صحابہ کرام کا انداز تھا کیا، مطلب جس وجہ سے اسلام پھیلا ہے، کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو فالو کیا، یا انداز سے متاثر ہوئے ہیں، حسن اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں، وہ جس انداز سے بات پیش کی گئی ہے، جیسے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تبلیغ کے لیے آئے ہیں، دیگر صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے تھے، تو وہ کیا اسلوب تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید سے بات کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹنگ میٹیریل دی ہے اور ہمیں دی ہے، وہ تقریباً 26 انبیاء علیہم السلام کا، کسی کا محض ذکر ہے، کسی کا واقعہ اور کسی کے واقعات ہیں بالتفصیل اور مقررات کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی ایک دعویٰ کی ہسٹری یہاں پر بیان کی ہے، اور جو ہمارے لیے چیزیں قابل عمل تھیں اور قابل فکر تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ یہاں پہ ہمیں جو سب سے پہلی چیز دعوت و تبلیغ کے اندر جو اخلاق میں بنیادی چیز نظر آتی ہے، وہ ہے اپنائیت۔ یہ بات بالکل طے ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ دعوت کا میٹیریل کیسا ہو، وہ تو خالص ہونا چاہیے اور اس پہ کتاب و سنت پہ کمپرومائز نہ ہو، شاعر اسلام پہ نہ ہو، وہ الگ بات ہے، وہ چیپٹر الگ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دعوت دینے کا، اصلاح کرنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہے اپنائیت۔ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک بندہ ہے کہ وہ بد پرہیزی کر کے اس کا دانت خراب ہو گیا اور شدید درد میں مبتلا ہے، ایک بندہ اس کے پیٹ میں درد ہے، ایک بندہ ہے اس کا گلا بند اور بخار ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سب سے پہلے اسے گالیاں نکالے، اسے خوب سنائے اور پھر اس کے بعد اسے دھکے دے کے نکال دیں یا کوئی اس طرح کا کام کرے؟ بلکہ ایک جو طبیب ہوتا ہے، مرض جتنا شدید ہوگا تو حکیم، طبیب، ڈاکٹر اتنے ہی احساس اور کرب کے ساتھ مریض کو حوصلہ دے رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ وہی شفقت والا رویہ ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، یہ امراض ہیں روحانی، اور ایک جو داعی ہے، اسپیکر ہے، اسکالر ہے، عالم ہے، امام ہے یا خطیب یا مفتی، تو کسی بھی درجے پہ وہ کام کر رہے ہیں، یا ایک معلم، ٹیچر، تو وہ اپنے آپ کو طبیب سمجھیں، اور ان کے اس رویے کے اندر دعوت دینے میں، اصلاح کرنے میں سب سے بنیادی چیز اپنائیت ہونی چاہیے۔ اور اس میں ہم قرآن مجید کا ایک اصول دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں اور نبی اللہ کے پیغمبر ہیں اور قومیں ان کی کافر ہیں، یعنی بتوں کی پجاری ہیں اور طرح طرح کی برائیاں ہیں، قوم شعیب کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں اور سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب چیز بیان کی، لیکن جب انہوں نے پکارا تو یا قومنا، یا قومی، ٹھیک ہے، یعنی اے میری قوم۔ اب یہ اپنی طرف نسبت کرنا، حالانکہ عقیدے میں ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ، منہج، دین اور ان لوگوں کا بالکل اپوزٹ ہے، بالکل، لیکن انہیں پکار رہے ہیں تو اپنائیت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اور میری قوم۔ ہاں، آپ کی بات سے یہی ہوتا ہے کہ اپنائیت وہ چیز ہوتی ہے جس سے بندہ قریب آتا ہے، قریب آتا ہے۔ ہاں، اپنائیت جو ہے نا، بیسک چیز جو ہے نا، کہ جو اختیار کرنے سے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اپنا سمجھا ہوا ہے، اپنے سے اپنائیت کہہ لیتے ہیں، اور اسی کہ سے آپ اس کو اپنا سمجھ کے بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی محسوس کرتا ہے مجھے اس نے اپنا سمجھا ہوا ہے، غیر نہیں سمجھا، لہٰذا یہ کہ میرے ساتھ اس شفقت کے ساتھ بات، یہ خیر خواہی کرے گا میری، اور بہت سارے فاصلے اس سے طے ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں اب یقین کریں کہ قرآن مجید میں یعنی جو ہمیں بہت اپیل کرتی ہیں نا چیزیں، اس میں سورہ یوسف کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کا قصہ ہے۔ جب دو بندے آئے اور خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ انداز کیا ہے؟ اب وہ آپ کنعان کے رہنے والے، فلسطین کے، یہ لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہ دونوں کافر ہیں، اور کوئی رشتہ تعلق آپس میں بنتا ہی نہیں، انہیں کیا بولیں؟ قومی کہیں تو قوم ہے نہیں، علاقے کی بھی نسبت نہیں، اور بھی کوئی نسبت نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو لہذا یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ چونکہ میرے جیل میں میرے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ نے انہیں مخاطب کرنے کے لیے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون، یہاں سے لے کر خواب کی تعبیر بتانے تک، یعنی کس طرح اے میرے جیل کے ساتھی ہو، میرے جیل فیلوز، یعنی یہ اپنائیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہیں دعوت دی تو دعوت دینے کا اسلوب کتنا پیارا تھا، یعنی فوری طور پر ان کی نفی نہیں کی، سب سے پہلے ان کو ایک سوال دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنا تعارف کروایا، اور تعارف میں کیا ہے کہ بھئی میں نے ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے،
پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم، پھر اپنا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد جا کر ان کو یہ سوال دیا، اور پھر یہاں پر زبردستی نہیں کی۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں، اور پھر حضرت لقمان کو دیکھیں، یہ آج کل دیکھیں جو دعوت کا کام ہوتا ہے نا، یہ صرف ایک داعی لوگوں کے ایک معاشرے کے اندر دعوت کا کام کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی جو پیرنٹنگ ہے، تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی ایک دعوت ہے۔ یعنی یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا میں سمجھتا ہوتا ہوں کہ یہ بڑا سلیبس ہے، یہ سلیبس ہے، ہاں یہ ایک سلیبس ہے اولاد کے لیے، جو سلیبس لقمان اس کو کہہ لیں۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ والدین کو ایک چارٹ بنا کے گھر میں لگانا چاہیے۔ بہت اچھا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یعنی جو والدین ہیں نا، وہ بھی اپنے آپ کو جب تربیت کریں، اصلاح کریں، اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کی طرف بلائیں، وہ بھی ایک دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا دائرہ اپنے اگرچہ گھر تک محدود افراد تک ہے، لیکن بہت ہی اہم ہے۔ اتنا میری دعوت میری مسجد کے لیے، میرے علاقے کے لیے، یا جہاں بھی کسی جلسے گراؤنڈ میں میں تقریر کے لیے جاتا ہوں، وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ جتنی یہ دعوت، یہ تربیت والدین کی اولاد کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا، اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، جی یعنی اب اللہ تعالیٰ اگر یہ بات نہ کہتے وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، بس اتنا کہہ دیتے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور آگے کہتے لا تشرک باللہ، بات کمپلیٹ تھی۔ جی جی لیکن اللہ تعالیٰ نے ماحول بیان کیا کہ لقمان علیہ السلام جب یہ بات کہہ رہے تھے، سچویشن کیا تھی، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کر رہے تھے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی داعی ہے، مفتی ہے، اسکالر ہے، یا والد ہے یا والدہ ہے، وہ سمجھاتے ہوئے ایسا ناصحانہ انداز ہی نہیں ہوتا، یا طنز ہو رہا ہوتا ہے، یا مذاق ہو رہا ہوتا ہے، یا غصہ ہوتا ہے، یا گھروں میں گالیاں چلتی ہیں، بچوں کو اوئے توئے کر کے پکارا جاتا ہے۔ ایک باپ جو ہے وہ باہر کسی اچھے منصب پہ ہے، یا دکانداری کرتا ہے، چلاتا دکان چلاتا ہے، وہ کسی کو پپھو کہے گا، ماسی کہے گا، بہن کہے گا، ہر آنے والی خاتون کو، گھر آ کے اس کے لیے میٹھے بول ختم ہو جائیں گے اپنی اولاد کے لیے۔ تو یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا بنی، یعنی کس طریقے سے اپنے بچے کو پہلے پکارا، اور ان کا وجود، ان کے الفاظ، ان کی نیت وہ ناصحانہ تھی، تنزیہ نہیں تھی۔ یہاں سے ہم یہ بھی بات اخذ ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اسلوب نصیحت ہے، اسلوب تبلیغ ہے، وہ اللہ نے اتنا اللہ کو پسند ہے کہ قرآن کریم کے اندر شامل فرما دیا اس کو۔ بے شک ایسے ہی ہے، اللہ کہ وہ نبی نہیں ہے، غیر نبی، یعنی کہ غیر نبی بھی اگر کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے یا اس کی اچھی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے شامل کر دی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو یا باتی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ باپ کافر ہے، اور اسلوب جو ملتا ہے، دیکھیں کہ آپ نے وہ 26 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، تو ہمیں 26 نبیوں کا اسلوب تبلیغ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ جو ہے، اس میں ایک بات ضرور ہے کہ وہ نظر آتا ہے، لیکن خیر خواہی کے ساتھ۔ نبی حریص ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ کے احکامات کو مانیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح حریص ہونا چاہیے، اسی طرح کہ جب ہم داعی ہیں، مبلغ ہیں، کہ یہ لوگ درست ہو جائیں، تو حریص آدمی جو ہوتا ہے اس سے یہی تما لالچ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں یا مسلمان ہو جائیں یا اچھے کام کریں، اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، مطلب یہ جو حریص والی بات ہے، یعنی دعوت و تبلیغ میں اور اصلاح کے میدان میں ایک داعی کی، امام کی، خطیب اور مفتی کی یعنی حرص ہونی چاہیے، اور حرص یہ ہونی چاہیے، تمنا، لالچ یہ ہونا چاہیے، پیسوں کا نہیں کہ جاتے ہوئے میری جیب میں پیسے کتنے آئیں گے، فلاں کے ساتھ مقابلہ۔ ہاں ایک ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن اس کو مطمع نظر بنا لینا اور بس اسی کے لیے جینا مرنا، یہ ایک داعی کی شان نہیں ہے۔ اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، صحیح بخاری شریف میں اور دیگر روایات میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں ایک یہودی بچہ آتا تھا اور آپ کی خدمت میں پیش رہتا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہا، کئی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غائب پایا، تو آپ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کچھ کو ساتھ دیا اور اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اب یہ حرص دیکھیں آپ، لالچ، تمنا، وہ کیا ہے وہ آخری جملے میں پتہ چلے گی۔ آپ وہاں پر گئے ہیں، اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو
کہ آپ ایک یہودیوں کے بچے کے لیے اور یہودیوں کے گھر میں عیادت کے لیے چلے گئے، تو کسی نے سوال نہیں کیا. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر جب ہماری انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بات آتی ہے، بعض دفعہ پاکستان کے حالات بڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں. عالمی سازشوں کے ساتھ کسی چرچ میں کسی جگہ پہ آگ لگا دی جاتی ہے، پھر وہاں پہ فسادات پھوٹتے ہیں. تو ضرورت ہوتی ہے کہ مسلمان سارے مل کر، سکھ عیسائی ایک وفد کی صورت میں جائیں، ایک تو امن کا میسیج دیں اور دوسرا عالمی قوتوں کو پیغام دیں. اور ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ وہ فتویٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بیہائنڈ دا سین نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ اصل مقصد کیا ہے. تو یہاں پہ ایک داعی کو اور دعوت دینے والے کو تھوڑا سا اپنا مائنڈ، اپنا ذہن بھی وسیع کرنا چاہیے، بالکل، اور ہر بات کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے. جی. نبی علیہ السلام وہاں پہ آ گئے اور آ کے بچے کی عیادت کی، تو آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بہت بری ہے اور یہ شاید دنیا میں چند گھڑیوں کا مہمان ہے. تو نبی علیہ السلام اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ پڑھو، قل لا الہ الا اللہ. وہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے، ایک مہمان کی طرف دیکھتا ہے، اب کیا کرے. تو یہ جو گھر میں چل کے جانا ہے نا، یہ دعوت و تبلیغ میں ایک یہ بھی رویہ ہے کہ آپ بعض دفعہ اس کو ہم آخر میں بیان کریں گے کہ کیا پیٹرن ہو سکتے ہیں. آج کل آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے کون کون سے ذرائع پیٹرن استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ گھروں میں چل کے جانا اور عیادت کرنا، یہ اس گھرانے کو، حالانکہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ سب سے سخت اسلام کے دشمن ہیں، انہیں موم کر گیا. تو باپ نے کہا تے ابو القاسم، یہ یہودی نبی علیہ السلام کو ابو القاسم کنیت کے نام سے پکارتے تھے، تو اس کی بات مان لو. بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا. اللہ. اب یہ نبی علیہ السلام کو کیا لالچ تھا، آپ کی کیا طمع تھی، کس لیے آپ آئے، وہ اب اس جملے میں آپ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، انقذہ بی من النار، کہ جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اب یہ ہے، یہ ماں حاصل ہے دعوت و تبلیغ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرپز ہی یہی تھا. تو آپ کو اس کے دنیا سے جانے کا غم بھی ہے، مگر آپ کو غم کے ساتھ خوشی اس بات کی ہے کہ دنیا سے تو چلا گیا مگر یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچ گیا. تو کیا آج ہمارے اندر یہ حرص ہے؟ مثلا میں نہیں کہتا کہ 100-50,000 کوئی ایک بندہ، یعنی پروگرام سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ اگر کوئی بندہ ریڈی چلاتا ہے، کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، بزنس مین ہے، نچلے درجے کا کام کرتا ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، وہ زندگی میں کم از کم اس حدیث مبارکہ سے عہد کرے کہ میں نے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. بالکل، محنت ہم نے کرنی ہے، بچانا اللہ نے. کوئی شک نہیں اس میں. دیکھیں ہمارے یہاں عمومی طور پہ جب کوئی کسی کو آگ گھر میں لگ جائے تو لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے آگ میں. تو کوئی دریا میں گر جائے تو کوشش کرتے ہیں بچانے کی، کسی جگہ آفت میں پڑ جائے. تو اسی طرح اگر تصور کر لینا کہ میرا یہ بھائی یہ جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو پھر حرص وہ جاگنی چاہیے، اس کو وہ روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اچھے انداز کے ساتھ.